ایمان کے متعلق آپ نے سن لیا کہ پیغمبروں کی پر بھروسہ کرتے ہوئے پیغمبروں کی باتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اب جب سائل نے سوال کیا تھا ایمان کے متعلق، تو ایمان میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، ٹھیک ہے، ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ آپ نے یہاں 6 چیزوں کا ذکر کیا: اللہ پہ ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان۔ یہ 6، یعنی اسلام کے 5 ارکان ہیں، ٹھیک ہے، اور ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ آپ نے کہا تو اب کیا کہتے ہیں، ہم نے ایمان کسے کہا تھا؟ کہ پیغمبر پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی بات کو سچ جاننا اور ماننا، محض جاننا نہیں، سچ ماننا۔ مانے گا تب جب جانے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ پہ ایمان، یہ 6 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تو صرف 6 چیزوں کا ذکر ہے۔ دراصل یہ ہے کہ جو نبی جو کچھ لے آئے ہیں، نبی پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کو سچ جاننا اور ماننا، یہ ایمان ہے، یہ اجمالی ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تشریحی ایمان کیا ہے؟ خصوصی طور پر ان 6 ارکان کا ذکر کیا گیا، 6 ارکان کا، کہ خصوصی طور پر تم تعیین کے ساتھ ایمان لے آؤ اللہ پر، ملائکہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر، اور تقدیر کے خیر و شر پر۔ جب تم ان پر ایمان لاؤ گے تو ان پر ایمان لینا اس حقیقت کو واضح کر دیتا ہے کہ تم نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی تمام چیزوں پر ایمان لا رہے ہو، کیونکہ ان پر جو اخلاص سے ایمان لائے گا وہ نبی کی ہر بات پہ ایمان لائے گا، کیونکہ ایمان نسبتاً ان چیزوں پر ایمان لانا دیگر چیزوں سے زیادہ مشکل ہے۔ جب ان پر ایمان آ گئے، یہ بنیاد ہے، چلے یہ اس طرح سمجھ لیں، ان پر ایمان لانا یہ بنیاد ہے۔ جب یہ بنیاد حاصل ہو گئی، اخلاص کے ساتھ جو ایمان لے آئے گا ان 6 چیزوں کے اوپر، اللہ، ملائکہ، رسول، کتاب، ٹھیک ہے، یوم آخرت اور تقدیر پر، تو وہ نبی کی ہر بات پہ ایمان لائے گا۔ اس لیے 6 چیزیں بنیادی طور پر ذکر کر دی گئی ہیں کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ ان 6 چیزوں پر ایمان لاتا ہے وہ نبی کی ہر بات پہ ایمان لے آتا ہے، وہ ہر نبی کی ہر بات پر، نبی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے سچ جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے۔ اب سب سے پہلی کس چیز کا ذکر کیا؟ اللہ پر ایمان۔ تو اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، اعمال میں، اقتدار میں، اختیار میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی اختیار صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ کوئی بھی اس کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرائے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب، جو دل کا کام ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں کوئی عمل کا کام نہیں، یہ 6 چیزیں ذکر کی گئی، ان پر ایمان لانا یہ دل کا کام ہے بس۔ باہر کے جو جوارح ہیں، ہم جیسے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس میں کوئی بدن، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک ہماری استعمال نہیں ہو رہی، ہمارا صرف دل استعمال ہو رہا ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہو گیا۔ وہ ملائکہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان۔ تو اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ فرشتے ایک مخلوق ہیں، جس طرح ہم ایک مخلوق ہیں، انسان، جنات، اسی طرح تمام چیزیں، یہ کتاب، یہ قلم، یہ موبائل، یہ کاغذ مخلوق ہے، بالکل اسی طرح فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں، اور اللہ کی بڑی نیک مخلوق ہیں، قابل عزت مخلوق ہے، بل عباد مکرمون۔ یہ ہے فرشتوں پر۔ فرشتے مستقل مخلوق ہیں، یاد رکھیے گا، وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ کی عبادت گزار مخلوق ہیں۔ لا الہ، یہ ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اوپر سے کتابیں بھیجی ہیں، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ، اسی طرح آخری کتاب قرآن کریم، جو تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے۔ یہ انسانوں کی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے علم والی کتابیں ہیں، جو براہ راست اللہ کا کلام ہے۔ یہ ہے کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب، ٹھیک ہے۔ اور آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے
چند شخصیات کو چن لیا ہے، چنیدہ شخصیات کو، جن کو رسول اور نبی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے برابر یا ان سے بالاتر کوئی انسان پیدا نہیں کیا، نہ کسی کو پیدا کر کے ان کو امام کا درجہ دیا ہے، نہ ان کو پیدا کر کے ان کو معصوم کہا ہے۔ تو رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، کان کھول کے سن لیجئے، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چنیدہ شخصیات کا انتخاب کیا ہے، ان میں سے کچھ رسول اور نبی بھی ہیں، کچھ صرف نبی ہیں، دونوں یہ اس وقت تشریح کا موقع نہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اور ان کے برابر کوئی نمائندہ نہیں، ان سے بالاتر کوئی نمائندہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پورا قرآن کریم رسولوں کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے، نبیوں کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے، رسولوں اور نبیوں کے مد مقابل یا برابر کسی امام کا کوئی تصور نہیں، اور نہ ہی نبی اور رسول کی طرح کوئی معصوم ہو سکتا ہے، اور نہ ہی نبی یا رسول کی طرح کسی پر اوپر سے وحی آ سکتی ہے، شریعت کی کوئی وحی اس کے اوپر نہیں آ سکتی۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کی طرح ایک اور منصب بھی انسانوں کے لیے ایجاد کیا ہے، وہ نبیوں اور رسولوں کی طرح معصوم ہیں یا ان سے بڑھ کر معصوم ہیں، ان کا فرمان نبی اور رسولوں کی طرح بالکل اٹل ہے، ان کو نہ ماننے والے کافر ہیں، وہ نبیوں اور رسولوں کی طرح معصوم ہوتے ہیں اور ان پر نبیوں اور رسولوں کی طرف وحی آتی ہے۔ خدا کی قسم ایسا عقیدہ رکھنے والا پکا کافر ہے، اور اگر وہ اپنے اس کفر کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ زندیق اور مرتد بھی ہے۔ یہ ہے رسول پر ایمان لانے کا مطلب۔ یہاں کوئی امام شمام کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی ایسا امام آ جائے جو رسول اور نبیوں کے مقابلے میں آ جائے، یہ تو پھر رسالت اور نبوت میں اشتراک آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یوم آخرت پر ایمان، تو یوم آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو، جنات کو اور انسانوں کو جو اختیارات دی ہیں، جو قوتیں دی ہیں اور ان کو جو مکلف بنایا ہے، ان پر لیگل اوبلیگیشنز رکھی ہیں، اللہ ان کے اختیارات کے بارے میں اور ان کی لیگل اوبلیگیشنز کے بارے میں، ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں ان سے پوچھیں گے، اور جنہوں نے ان ذمہ داریوں کو پورا کیا ہوگا ان کو جنت بھیجیں گے، جنہوں نے انکار کیا ہوگا ان کو جہنم میں بھیجیں گے۔ وہ دن ضرور آئے گا، اللہ مردوں کو زندہ کریں گے۔ یہ ہے یوم آخرت پر ایمان لانے کا مطلب، ٹھیک ہے۔ اور تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے۔ اللہ کے علم میں پہلے سے ہر چیز موجود ہے کہ کس بندے نے اپنے اختیار سے کون سی نیکی کرنی ہے اور اپنے ہی اختیار سے کون سی بدی کرنی ہے، یہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلے سے اللہ کو پتہ ہے۔ اور تقدیر اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم تو خیر ہی خیر ہوتا ہے، لیکن وہی اللہ کا حکم بندے کے حق میں کبھی رحمت بن جاتا ہے اور کبھی زحمت بن جاتا ہے۔ انکار کرے زحمت بن جاتا ہے، شر بن جاتا ہے اس کے لیے، اقرار کرے اور اللہ کے دین کا تو اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے، خیر کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا تقدیر کا خیر و شر، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کیا کہتے ہیں ایمان، تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا